میں عرض کروں گا جائز ہے. دلیل تو جہاں اور دلیلیں ہیں، دلیل علم ہوتا ہے نا، دلیل یعنی علم. اور یہی فقرہ لفظ علم آیا ہے. من افتا، فتوے تو ماشاءاللہ آپ سب دیتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر، بلکہ اب تو نعوذ باللہ قمار خانوں میں بیٹھ کر. جو جدید دانشوری ہے اس کے اطوار مجھے معلوم ہے کیا کیا ہیں، اور ترجمے پڑھ پڑھ کر، ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں، متن سے کوئی تعلق نہیں، اصل الفاظ و آیات و احادیث سے کوئی تعلق نہیں، ترجمے پڑھ پڑھ کر فتوے خوب دے رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کتنی چیزوں کے لیے، یعنی کسی حلال کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو، کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو، کسی مستحب کو مکروہ نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو، کسی مکروہ کو مستحب نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو، کسی حلال کو حلال نہیں کہہ سکتے جب تک کہ علم نہ ہو، کسی حرام کو حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ علم نہ ہو، کسی مستحب کو مستحب نہیں کہہ سکتے جب تک کہ علم نہ ہو، کسی مکروہ کو مکروہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ علم نہ ہو، کسی مباح کو مباح نہیں کہہ سکتے جب تک کہ علم نہ ہو. اور علم یعنی کیا؟ قول خدا یا قول رسول. علم کے معنی کیا؟ قول خدا یا قول رسول. یعنی پوچھیں کہ دو نمازوں کے درمیان گفتگو جائز ہے یا نہیں؟ مجتہد کہے گا جائز ہے. جہاں اور دلیلیں ہوں گی وہاں اس قسم کی بھی دلیل ہو سکتی ہے. ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے دو نمازوں کے درمیان گفتگو کی، پیغمبر تشریف فرما تھے، پیغمبر کچھ نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نمازوں کے درمیان گفتگو کرنا جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو پیغمبر ضرور ٹوکتے. تمام مسلکوں میں یہ طرز استدلال موجود ہے. یعنی دلیل سکوت پیغمبر بھی ہے، سکوت پیغمبر ہے دلیل. توجہ رہے. اور دلیل علم ہوا کرتی ہے. یعنی سکوت پیغمبر علم ہے. یعنی معصوم کون ہوتا ہے؟ جس کا قیام علم ہو، جس کا قعود علم ہو، جس کا جاگنا علم ہو، جس کا سونا علم ہو، جس کی گفتگو علم ہو، جس کی خاموشی علم.